بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 33ویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل البشر ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نمبر 1 عبدیت، نمبر 2 رسالت۔ ان دونوں چیزوں کو متعدد آیات اور احادیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے، اور نماز میں جو تشہد سکھایا گیا ہے اس میں بھی ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جس طرح کمالات رسالت میں کمی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ثابت کرنا بھی کفر یا بدعت ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات عبدیت کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرنا بھی شرک یا گناہ ہے۔ یہ فصل انہی باتوں کی اصلاح کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ نمونے کے لیے چند روایات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا مت بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھا دیا کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھی وہ ان کے لیے ثابت کرنے لگے۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، سو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے، میں نے جو زہر آلود کھانا خیبر میں کھا لیا تھا ہمیشہ اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی رہی، اور اس وقت اس زہر سے میرے دل کی رگ کٹ چکی ہے۔ تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے اثر کی وجہ سے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو جاتا کہ میں فلاں دنیاوی کام جیسے کھانا پینا وغیرہ کر چکا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ چوتھی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھولنے کے بارے میں فرمایا، میں بشر ہوں، جسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، تو جب میں بھول جاؤں مجھے یاد دلا دیا کرو۔ پانچویں روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے جس میں بعض لوگوں کا حوض کوثر سے ہٹائے جانے کا ذکر ہے، فرمایا میں کہوں گا یہ تو میرے ماننے والے ہیں، فرشتے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کیا کچھ ایجاد کیا، میں کہوں گا دور ہو جائے وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تغیر و تبدل کیا۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض سے متاثر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول بھی جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے کے کچھ واقعات کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ سب بشریت کی علامات ہیں۔ ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام حالات کا بھی تمام ہی علم تھا تو وہ درست نہیں۔ باقی جو حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ امت کے اعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام ظاہری اعمال اور دل کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور نہ یہ مطلب ہے کہ ہر بات مکمل تفصیل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، ورنہ قیامت کے دن امت محمدیہ کی پہچان کے لیے وضو کے اثر سے چمکدار اعضاء کیوں مقرر کیے جاتے؟ غرض یہ اعتقاد درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام امور کو جانتے ہیں۔ اسی طرح بعض دوسری چیزوں جیسے بھوک، پیاس، غصہ وغیرہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ پہلی روایت میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حد شرعی سے آگے بڑھانا درست نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو بات ثابت ہے اس کے انکار کی اجازت نہیں ہے، اور جو بات ثابت نہیں اس کو ثابت کرنے کی تگ و دو نہیں کرنی چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔